بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از عنایت الرحمان. ڈیٹا بیس فنڈامنٹل کی جو سیریز ہے اس کا لیکچر نمبر 2 ہے. اس میں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ڈیٹا بیس کے بارے میں کہ کیا ہے ڈیٹا بیس. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن سے. ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا ان آرگنائزڈ فارم. کیا مطلب اس کا کہ جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس. ریلیٹڈ ڈیٹا مطلب وہ ڈیٹا جو کہ ایک دوسرے سے منسلک ہو یا مشابہت رکھتا ہو، مطلب ایک جیسا ہو، اس کے ہم کہتے ہیں ریلیٹڈ ڈیٹا. اس کا کولیکشن مطلب وہ جب ہم اس کو کولیکٹ کر لیں کس فارم میں؟ آرگنائزڈ فارم میں. آرگنائز مطلب جو پراپرلی ارینج ہوا ہو اسے ہم کہتے ہیں آرگنائز فارم. تو کولیکشن ریلیٹڈ ڈیٹا کا آرگنائز فارم میں کسی بھی جگہ، یہ آرگنائز فارم میں اگر ہم اس کو کولیکٹ کر دیں ریلیٹڈ ڈیٹا کو، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے. اس جگہ کو جہاں ہم نے اس کو کولیکٹ کیا ہے اس جگہ کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، ڈیٹا بیس ہے. اچھا، ڈیٹا بیس از اے ویئر ہاؤس آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا. سب سے پہلے ویئر ہاؤس جو ورڈز ہے اس پر فوکس کریں. ویئر ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاک ہاؤس، مطلب وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کا اسٹاک پڑا ہو. تو یہاں پر انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے اس کا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ اس کا ویئر ہاؤس ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے. یعنی ڈیٹا بیس ایک ویئر ہاؤس کی طرح ایکٹ کرتا ہے جہاں سے ہم جب چاہیں اپنے لیے جو انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے وہ ہم ریٹریو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس کیا ہے، ایک ویئر ہاؤس ہے انفارمیشن اینڈ ڈیٹا کا. یوزر کین ریٹریو انفارمیشن اینڈ آلسو کین اپڈیٹ ڈیٹا. کیا مطلب اس کا کہ جو ڈیٹا بیس ہے اس سے یوزر کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو. نارملی انفارمیشن ہوتا ہے، انفارمیشن کو کیا کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں. ریٹریو مطلب ہی کہ ریٹریو اس سے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ سے انفارمیشن لے لیں اور وہاں پر وہ جو انفارمیشن ہے یا وہ ڈیٹا جو ہے مٹے نہ، وہاں پھر بھی پڑی ہو، اگر دوبارہ ہم کبھی لے تو وہاں اویلیبل ہو، تو اسے کہتے ہیں ریٹریول. یعنی یوزر کیا کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس سے انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اینڈ آلسو کین اپڈیٹ ڈیٹا، مطلب کہ جو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا پڑی ہوئی ہے اس کو ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اپڈیٹ کا مطلب ہے اس میں ہم ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے ہم ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے ڈیٹا بیسز آر جرنلی کمپیوٹرائزڈ. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیسز جو نارملی ہے یہ ہمارے پاس سافٹ فارم میں ہے. سافٹ فارم مطلب فزیکلی نہیں ہوتی، کمپیوٹرائز فارم میں ہوتی ہے، الیکٹرانکلی اسٹورڈ جو بیسز ہے وہ ڈیٹا بیسز نارملی اس طرح سے ہوتے ہیں. نان کمپیوٹرائز ڈیٹا بیسز کین آلسو بی سائٹڈ. نان کمپیوٹرائز مطلب ہارڈ فارم میں بھی ہمارے پاس ڈیٹا بیسز موجود ہے. اور نارملی جو جرنلی ڈیٹا بیسز ہے وہ ہمارے پاس کس فارم میں ہے، وہ کمپیوٹرائز فارم میں، مطلب سافٹ فارم میں ہے، الیکٹرانکلی ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا بیسز. تو آئی تھنک آپ ڈیٹا بیسز کی جو ڈیفینیشن ہے اور جو کنسیپٹ ہے ڈیٹا بیس کا وہ سمجھ پائے ہوں گے. ڈیٹا بیس ہمارے پاس کیا ہے، اب دوبارہ اگر ریوائز کریں ہم، ڈیٹا بیس ہمارے پاس کلیکشن ہے ریلیٹڈ ڈیٹا کا. مطلب اس طرح سے نہ ہو کہ کوئی ڈیٹا مطلب اس میں ویریس ٹائپس آف ڈیٹا نہ ہو، مطلب ایک جیسا ڈیٹا ہو، وہ ہمارے پاس کیا ہو، ہم نے کولیکٹ کیا ہو کسی آرگنائز فارم میں. آرگنائز فارم میں مطلب یہ نہیں کہ ڈس ارینجلی پڑا ہو، پراپرلی ارینج ہو، اور کسی جگہ ہم نے کولیکٹ کیا ہو تو اس جگہ کو ہم کہیں گے کیا ہے، یہ ڈیٹا بیس ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایگزامپل آف ڈیٹا بیسز. بریکٹ میں نے کمپیوٹرائزڈ لکھا ہے، مطلب ہم ڈیٹا بیسز کے ان ایگزامپلس کو پڑھیں گے جو کہ کمپیوٹرائزڈ ہو. نان کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز کے بارے میں ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کے آگے بھی جتنے کنسیپٹس ہم پڑھیں گے وہ بھی ہم پڑھیں گے کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز کے ریلیٹڈ پڑھیں گے. اس کا پر ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹس ریکارڈز. یعنی ہمارے پاس جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سی ایم ایس، اگر آپ نے دیکھا ہو اسٹوڈنٹ سی ایم ایس، تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو جتنے بھی اس کی ڈیٹا ہے وہ آن لائن ہمارے پاس اسٹورڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سی ایم ایس پر، جہاں وہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے ڈیٹا بیس. اس کے ساتھ اگر بینکنگ سسٹمز ہو گئے، بینکنگ سسٹم میں جتنی بھی بینکنگ جو سسٹم ہے وہ وہاں ایک ان کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس ہوتا ہے. وہاں جتنے بھی کسٹمرز ہیں ان کا مکمل ڈیٹا اسٹورڈ ہوتا ہے ان ڈیٹا بیسز میں، جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے اور فل آرگنائزڈ فارم میں اسٹور ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھیں جیسا کہ یوٹیوب ہو گیا، ساتھ ساتھ فیس بک، اس کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان سب کا ڈیٹا ان کے پاس ان کے اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں،
ان ڈیٹا بیسز میں ان سب کا جو ڈیٹا ہے وہ پڑا ہوتا ہے. ان کے جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں ان پلیٹ فارمز کے، ان سب یوزرز کے کیا پڑا ہوتا ہے، وہاں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، جو کہ پھر وہ اگر کوئی یوزر ریٹریو کرنا چاہے تو کبھی کبھار دیتا ہے ایکسیپٹ پرائیویسی کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں کچھ بیسک ڈیٹا بیس ٹرمز کو. ان میں سے پہلا جو ٹرم ہے وہ ہے فیلڈ، یا اس کو ہم کالم بھی کہتے ہیں. ساتھ میں دوسرا ہے ریکارڈ، یا اس کو ہم رو بھی بولتے ہیں. اور تیسرا ہمارے پاس ہے ٹیبل. سب سے پہلے فیلڈ یا کالم کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا. کیا مطلب یہ کہ جو فیلڈ یا کالم ہوتا ہے وہ ہم یہ ٹرم ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ جب ہم ریلیٹڈ ڈیٹا کو ریفر کریں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نام سے ظاہر ہے کالم. تو یہ میں نے ایک فگر بنائی ہے. اس فگر میں دیکھیں آپ، اس فگر میں ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے اسے ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فیلڈ، یا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فیلڈ، یا ہم اس کو کالم بھی بول سکتے ہیں. ہمارے پاس فیلڈ ہو گئی. اس کے ساتھ ہمارے پاس جس میں آپ دیکھیں جتنی بھی ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس ریلیٹڈ ہے. ریلیٹڈ مینس سب نیمز ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ریکارڈ یا رو بھی ہے. یہ ہمارے پاس کلیکشن آف ریلیٹڈ فیلڈز ہے. یعنی جتنی بھی ریلیٹڈ فیلڈز ہوگی، یہاں پر آگے دیکھیں ایک فیلڈ یہ ہو گئی، اس کو ہم کہیں گے F1 یعنی فیلڈ 1، اور اس کو ہم کہیں گے F2، اور یہ ہمارے پاس ہوگی F3، یعنی فیلڈ 1، فیلڈ 2 اینڈ فیلڈ 3. تو یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کا کلیکشن، یعنی ہاریزونٹلی آپ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگی؟ یہ ہمارے پاس اس کو ہم ریکارڈ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم رو بھی کہہ سکتے ہیں. جنرلی کامن ٹرم میں نارملی یوز بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹیبل کیا ہے؟ ٹیبل ہمارے پاس کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز، یعنی جتنی بھی ریکارڈز ہے اس کا جب کلیکشن جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ ٹیبل. فار ایگزامپل یہ جو سب پورا یہ ریکارڈز اور فیلڈز دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. تو یہ تین ٹرمز جو ہے یہ نارملی یوز ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ جب ہم ڈیٹا بیس کو ڈسکس کرتے ہیں.